السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم صدر جلسہ ڈاکٹر سیدہ صاحبہ، محترم پروفیسر اختر الواسع صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام بزرگ اور ہمارے ساتھی صحافی اور میرے بھائی اور بہنوں، آج جب ہم یہاں اس کانفرنس میں یا سمپوزیم میں بات کر رہے ہیں، جس دن اس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہوگا اس دن وہ خبر نہیں آئی تھی کہ NDTV کو ایک دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ نیوز ٹائم آسام کو بھی ایک دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے. لیکن ماحول وہی تھا. اس ملک کے اندر صحافت کو دبانے کا، اس ملک کے اندر صحافت کو خریدنے کا جو ماحول اگرچہ بہت پہلے سے تھا، لیکن پچھلے 2.5 سال سے وہ بہت ہی بڑھ گیا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس اخبار یا چینل کو ملکی اور غیر ملکی کارپوریٹس نے نہیں خرید لیا ہے. آج استثناء ہے جس کو نہیں خرید لیا ہے، ورنہ اکثر خریدے جا چکے ہیں. اور حکومت نے آنے کے بعد فوراً FDI میں میڈیا کو بھی شامل کر دیا، اور 49% جو کہ باقاعدہ آفیشیل ہے، اور اس کے علاوہ جو لوکل پراکسیز کے ذریعے کام کیا جاتا ہے وہ الگ ہے. تو ہمارے چینلز، ہمارے اخبارات بڑی حد تک بک چکے ہیں. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی. ایک بات کا ذکر کروں جو کہ ہندوستان میں نہیں چھپی ہوئی ہے. نیو یارک ٹائمز نے جب 2002 کے فساد ہوئے تھے تو بہت اچھی رپورٹنگ کی تھی. ان کی ایک خاتون جرنلسٹ یہاں تھی، انہوں نے کیا تھا. اس کے چند سال کے بعد وہ دوبارہ ہندوستان آئیں اور گاندھی نگر جا کر کے اس وقت کے چیف منسٹر اور آج کے وزیر اعظم سے انہوں نے پوچھا کہ فروری 2002 میں جو دنگے ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کو کوئی خاص افسوس تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات کا افسوس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم میڈیا کو مینج نہیں کر سکے. سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا دنگا ہو گیا، ملک کے اوپر اتنا بڑا کلنک لگ گیا. انہی کے وزیر اعظم نے کہا کہ کس منہ سے اب میں دنیا کے سامنے جاؤں گا. اس کے بعد ہمارا اگلا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ مجھے میڈیا کو مینج نہیں کر سکا، اس بات کا افسوس ہے. تو یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر آج میڈیا کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ حملہ اگرچہ NDTV جو کہ بہت ہی بڑا اخبار ہے، اس لیے چینل ہے، اس لیے بہت زیادہ فرنٹ پیجز پہ اس کی نیوز آ رہی ہے، لیکن یہ مستقل جاری ہے. خود ہمارا پرچہ ایک بہت ہی چھوٹا سا پرچہ ہے، اس کے خلاف اس وقت 3 کیسز ہیں، اسی حکومت کے دوران قائم کیے گئے ہیں. اور ایسی چیز تھی جس کو کہ صرف ایک منسٹری ایک خط لکھ کر کے ہم نے بار بار کہا کہ ہم آپ کے ریجوائنڈر کو، ہم آپ کے جواب کو چھاپنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں، کمیٹڈ ہیں، آپ دیجیے ہم چھاپ دیں گے. لیکن انہوں نے آج تک نہیں دیا، بلکہ 3 کیسز اس وقت ہمارے اخبار کے خلاف ہیں. اس میں ایک کیس یہ بھی ہے کہ آپ کا اخبار کیوں نہ بند کر دیا جائے. یہ دہلی پولیس کی طرف سے آیا ہے، جو کہ سیدھے ہوم منسٹر کے تابع ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ بات ہے اور شاید مجھے اگر ذرا سا کچھ زیادہ وقت مل جائے، اس لیے بعض لوگوں نے اپنا وقت کا پورا استعمال نہیں کیا ہے. جی شکریہ، ہاں مجھ کو اجازت مل گئی ہے. ہمارے یہاں جو گراوٹ آئی ہے وہ خالی میڈیا میں نہیں آئی ہے. ایسا سمجھنا کہ خالی میڈیا ہی دوشی ہے یا میڈیا والے دوشی ہیں، جرنلسٹ دوشی ہیں یا اینکرز دوشی ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ گراوٹ ہمارے سماج میں بالعموم آئی ہوئی ہے. ہمارے سماج میں جو گراوٹ ہے وہ وہاں پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. وہ انسان جو جرنلسٹ بنتا ہے، جو اینکر بنتا ہے، جو ایڈیٹر بنتا ہے، جو سب ایڈیٹر بنتا ہے، جو کاپی ایڈیٹر بنتا ہے، وہ یہیں سے جاتا ہے، کوئی باہر سے نہیں آتا ہے. تو جو خرابی یہاں پر ہے
اور اس کے لیے میں پوری طرح سے ان لوگوں کو ذمہ دار مانتا ہوں جو آزادی کے بعد ہمارے لیڈر بنے اور انہوں نے ایک اچھا انسان بنانے، ایک ذمہ دار انسان بنانے کے لیے اپنی محنت نہیں کی۔ یقیناً انہوں نے انڈسٹریز بنا دی، انہوں نے بڑے بڑے تاج محل بھی بنا دیے طرح طرح کے، جن کو انہوں نے نیا ٹیمپل بتایا، بہت ہی ہیوی انڈسٹری لگا دی، سب کچھ کیا، بہت اچھا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہیں کرنا ہی چاہیے تھا، لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنایا۔ وہ انسان نہیں بنایا جو دوسرے کے حقوق جانے، وہ انسان نہیں بنایا جو کہ پڑوسی کے حقوق جانے، وہ انسان نہیں جانا جس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رشوت دینا حرام ہے، لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ آج لینے والے سے پہلے دینے والے تیار رہتے ہیں۔ یہ خرابی جو ہے پورے گھن کی طریقے سے ہمارے سماج کو کھا رہی ہے، اور اسی خرابی کی وجہ سے ہمارے سماج کی یہ خرابی میڈیا میں بھی چھلکتی ہے۔ اس وقت جو خرابی آئی ہے میڈیا میں، اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا، بہرحال میڈیا کو جو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں، سماج میں اور سوسائٹی میں، گورنمنٹ میں، اسٹیٹ میں جو خرابیاں ہوں اس کو اجاگر کرے اور معاشرے کو صاف کرے، دھلائے ہوئے، ایک طرح سے ڈٹرجنٹ ہے یہاں کا، لوگوں کو بتاتا بھی ہے اور خرابیوں کو واضح بھی کرتا ہے تاکہ وہ خرابیاں دور کی جا سکیں۔ اور یہ چیز بالعموم آپ دوسرے ممالک میں، خصوصاً ویسٹرن ممالک میں بڑی حد تک آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ اس وقت واٹر گیٹ کا نام سنا ہوگا، وہ ایک صحافی، واشنگٹن پوسٹ کی صحافی نے اس کو واضح کیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب ہو جاتی ہیں تو وہ چھپتی نہیں ہیں، ہمارے یہاں چھپایا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی ابتدا جو ہے ایک آسٹریلین، ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہے جس کا نام ہے روپرٹ مرڈک، جس نے کہ آسٹریلیا سے نکل کر کے دنیا کے بہت سے اخبارات اور چینلز کو خرید لیا ہے۔ اس آدمی نے اس چیز کی ابتدا ڈالی۔ اس نے کہا کہ جب اس نے ٹائمز لندن کو خریدا تو اس نے کہا کہ اخبار میرے لیے ایک پروڈکٹ ہے اور اس سے میرا مقصد منافع کمانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے اخبار کے ایڈیٹر کو بے حیثیت کر دیا اور اس کی جگہ پہ جو ایڈورٹیزمنٹ مینیجر ہے اس کو پورے اختیارات دے دیے کہ تم بتاؤ کہ کیا چیز چھپنی چاہیے اور کیا چیز نہیں چھپنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے وہاں کے صحافی، ٹائمز لندن کے صحافی چھوڑ کر کے چلے گئے اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھا پرچہ نکالا۔ میرے خیال میں دنیا کا سب سے اچھا پرچہ آج بھی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ کے نام سے وہ نکالا۔ انہوں نے نکل کر کے یہ دکھایا کہ پرچہ نکل سکتا ہے۔ پرچے کو یا اخبار کو ایک پروڈکٹ سمجھے بغیر، ایک تجارت سمجھے بغیر بھی پرچہ نکل سکتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ اس کی ایک مثال ہے۔ آج بھی آپ ویب سائٹ پہ جائیے، گوگل میں دیکھیے انڈیپینڈنٹ لندن دیکھیے، فوراً آپ کو ملے گا۔ بہترین پرچہ ہے اور وہ دنیا بھر کی رپورٹنگ کرتا ہے، صرف برٹن کی نہیں کرتا ہے، صرف ویسٹرن یورپ کی نہیں کرتا، بلکہ دنیا بھر کی رپورٹنگ اور بہت ہی اچھے طریقے سے۔ شاید یہاں پر کبھی کبھی اردو اخبارات میں بھی رابرٹ فسک کی رپورٹیں آتی ہیں جو ان کے مڈل ایسٹ کے اندر ان کے نمائندے ہیں۔ کتنی صاف ستھری اور بے لاگ و لپٹ والی تحریر ہوتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسلمان اور بہت سے عرب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنی صفائی ستھرائی سے وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں لکھتا ہے۔ تو اس کی گنجائش اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، یہی چیز جو ہے، یہ جو گندگی تھی وہ ہندوستان میں بھی آ گئی۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً میرے خیال 15-20 سال پہلے ٹائمز آف انڈیا کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، اور جس وقت اس کے ایڈیٹر نے چھوڑ دیا تھا، بعد میں اتفاق سے کیا باتیں ہوئی کہ وہ واپس بھی چلے آئے، لیکن چھوڑا اسی لیے تھا کہ ایڈیٹر کی حیثیت ختم کر کے وہاں پر ایڈورٹیزمنٹ مینیجر جو تھا، ایڈورٹیزمنٹ کا جو انچارج تھا، اس کو ایک طرح سے فیصلہ کرنے کا حق دے دیا گیا کہ کیا چھپے اور کیا نہ چھپے۔ اور یہ چیز اتنی بڑھی کہ ٹائمز آف انڈیا نے ایک کمپنی بنائی ہے جو آج بھی قائم ہے، اس کا نام ہے میڈیا نیٹ۔ میڈیا نیٹ کے ذریعے آپ کوئی بھی چیز، اپنی لکھی ہوئی چیز، اپنا اشتہار، اپنے بارے میں تعریف، جو چیز بھی ہے لکھ کر کے ان سے آپ معاملہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو چھاپ دو، لیکن لکھنا مت کہ یہ اشتہار ہے۔
ایسا مت جو ہے وہ باکس بنانا کہ کوئی سمجھے کہ اشتہار ہے، بلکہ اس کو ایسا چھاپنا کہ گویا کہ یہ مضمون ہے یا کوئی خبر ہے، اور وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس صرف باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی اس پہ کتنا خرچہ، وہ کہیں گے 5 لاکھ، آپ کہیں گے 2.5 لاکھ، اور آخر میں جا کر کے 4 لاکھ اور 3.5 لاکھ پر معاملہ طے ہو جاتا ہے کہ چھاپیں گے، اور یہ چیز دوسرے پرچے بھی کر رہے ہیں، ہندوستان ٹائمز بھی یہ چیز کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے، یہ گندگی جو ہے باہر سے آئی، بہرحال ایسا نہیں تھا کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں تھی، لیکن یہ کہ یہ شکل جو تھی میڈیا نیٹ والی اور اخبارات کو باقاعدہ اس طرح سے چھاپنا، خبروں کو یا مضامین کو چھاپنا گویا وہ ان کا اپنا کیا ہوا ہو، یہ چیز جو ہے روپرٹ مرڈک کا دیا ہوا ہے، اور اس کے وجہ سے تقریباً اس وقت بہت بڑی حد تک اخبارات جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور ہماری جو آج حکومت ہے وہ بھی اس میں اضافہ کر رہی ہے اشتہارات کے ذریعے بھی۔ آپ دیکھیے کہ کتنی بری حالت ہے، مجھے روزانہ اخبارات پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ پہلے صفحے پہ اشتہار ہے، دوسرے صفحے پہ اشتہار ہے، تیسرے صفحے پہ اشتہار ہے۔ کیا بھائی، ہم نے اخبار تو خبر پڑھنے کے لیے لیا تھا، صرف اشتہار نہیں، پورے صفحے پر اشتہار ہوتا ہے، اور اس کے بعد اندر 3 صفحے تک وہ پورا صفحہ اشتہار کا ہوتا ہے، اس کے بعد خبر شروع ہوتی ہے۔ یہ نئی جو لعنت شروع ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے شروع ہوئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے جس سے ہمیں پیسہ کمانا ہے، یعنی اخبار دینا نہیں ہے۔ اردو اخبارات کے اندر دیکھیے کہ پہلے صفحے کے اوپر، آخری صفحے کے اوپر پورا صفحہ جو ہے اشتہار کے لیے ہوتا ہے، جو کہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ ہمارا پرچہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن 17 سال کی عمر میں ہمیں نے ہمیشہ انکار کیا، ہم نے کہا پہلے صفحے کو ہم پورا نہیں دیں گے، چھوٹا سا اشتہار لے سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پورے صفحے کے اوپر بہت سے لوگوں نے مانگ کی، ہم نے کبھی بھی نہیں دیا کہ پہلے صفحے کے اوپر ہم اشتہار نہیں دیں گے، بلکہ اندر کہیں یا پیچھے کہیں دینا ہو تو آپ دیجئے، لیکن ایسا نہیں۔ ایک اور چیز بھی بتا دوں، جو کہ کچھ ذاتی جو تجربے ہوتے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پرچہ بھی بہت ہی چھوٹا سا ہے۔ میں کوئی بھی اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی بڑی چیز ہے، بہت ہی معمولی سا پرچہ ہے۔ ہندوستان میں جو ہزاروں پرچے چھپ رہے ہیں اس میں شاید ہمارا نمبر 500-600 والے پہ ہوگا، لیکن ہم نے یہ کوشش ضرور کی کہ اخلاقی جو قدریں ہیں اس کا ہم پاس و لحاظ کریں۔ پرچہ نکلنے کے چند سال کے اندر، میرے خیال دوسرے یا تیسرے سال میں، ہم کو کشمیر میں ہندوستانی فوج کی طرف سے یہ آفر آیا کہ آپ کو ہم 40,000 روپے ہر مہینے دیں گے، آپ ہماری گڈ نیوز چھاپ دیا کیجئے۔ ہم کو 1 منٹ نہیں لگا انکار کرنے میں کہ نہیں، ہم آگے کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم گڈ نیوز بھی چھاپیں گے، ہم بیڈ نیوز بھی چھاپیں گے، لیکن کسی سے پیسہ لے کے نہیں چھاپیں گے، بلکہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا چھپنا چاہیے اور کیا نہیں چھپنا چاہیے۔ اسی طرح سے اس کے بعد بھی بار بار ہمارے پاس اس طرح کے آفر آئے کہ بھئی یہ چیز چھاپ دیجیے، وہ چیز چھاپ دیجیے، یا پہلے صفحے پہ چھاپ دیجیے، آخری صفحے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ چھوٹا سا پرچہ ہے، لیکن اخلاقی قدروں کو ہم نے رکھا، اور میں یعنی یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ چیز جو آج تقریباً نادر ہوتی جا رہی ہے، اس کو ہمارے ملک میں عام ہونا چاہیے۔ صحافی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی سماج کا ضمیر ہوتا ہے، کانشس کیپر ہوتا ہے۔ اس کو وہ اگر بک جائے، وہ اگر بکنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر کس سے آپ انصاف چاہیں گے، کس سے آپ توقع کریں گے؟ جو گندگیاں ہیں، جو تلچھٹ جس کی بات کی ہے ہماری بہن نے، وہ کون واضح کرے گا؟ وہ صحافی ہی جو واضح کرے گا۔ صحافت بہت آج ترقی کر چکی ہے۔ جب میں نے صحافت شروع کی تھی اس وقت کمپوزنگ ہوتی تھی، ایک حرف جو ہے جمع کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیشے کی ایک مشین ہوتی تھی، شیشہ پلا ہوا آتا تھا، اس میں پوری لائن نکلتی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوٹو کمپوزیشن سے آیا، پورے جیسے فوٹو کاپی، یعنی فوٹو نکلتے تھے پہلے زمانے میں، فوٹو اس سے پورا فوٹو، پورا صفحہ، بلکہ پوری ریل نکلتی تھی۔ اور اس کے بعد اب کمپیوٹر آ گئے ہیں، تو کمپیوٹر سے بہت ہی آسانیاں ہو گئی ہیں۔ لیکن اس جو ترقی، مادی ترقی جو ہوئی ہے، جو نوعی ترقی ہوئی ہے، اس سے جو اصل ترقی ہونی چاہیے تھی، اس ترقی میں کمی ہوئی ہے، اور یہ چیز کوئی بہت ہی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت کچھ بہرحال ہمارے سب سے پہلے آنے والوں نے بتایا ہے، اور بعد میں آنے والے بھی بہرحال اپنے ذاتی تجربے سے بتائیں گے۔ چند دن پہلے جو گوئنکا ایوارڈز
دیے گئے ہیں، اس میں وزیر اعظم کے سامنے انڈین ایکسپریس کے ایڈیٹر نے جو بتایا کہ سیلفی صحافت نہیں چلے گی، یہ واقعی بہت ہی بڑا ایک پیغام تھا۔ اور اسی کے ساتھ اور اسی مجلس میں، اسی کانفرنس کے اندر ٹائمز آف انڈیا کے ایک ایڈیٹر نے کہا کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں مودی کے ہاتھ سے ایک انعام لے سکتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اعلان تھا کہ صحافت زندہ ہے، صحافی زندہ ہیں، اور صحافیوں کا ضمیر بھی زندہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کچھ وہ لوگ جو بھاگ گئے ہیں وہ جلد ہی انشاءاللہ اس راستے پر آئیں گے جس راستے پر ان کو اصل میں ہونا چاہیے تھا۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔